الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ خیر موجود ہے۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ مزید یہاں ان کی سیرت سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا نام مبارک اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عربی زبان میں آپ کا نام شیث جبکہ عبرانی زبان میں شیث ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ ولادت کیسے ہوئی؟ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام شیث رکھا۔ تنہا ولادت کا سبب کیا تھا؟ سیرت آدم کے واقعے میں بیان ہوا کہ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عظمت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہستی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی، پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تھا اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کیا تھی؟ علامہ احمد بن محمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا اور ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کے شمائل۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ولی عہد تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت اور آپ پر نازل شدہ صحائف کی تعداد کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو ان کے ہاں آنوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ آنوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال زندہ رہے اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وصیت اور وفات۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے آنوش کو وصیت فرمائی۔ بعد وفات آنوش نے معاملات سنبھالے، پھر آنوش کے بیٹے کینن نے، پھر ان کے بیٹے نے معاملات سنبھالے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سب سے پیارے بندے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت
اور ان کی مبارک سیرتوں کا مطالعہ کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔